بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 58 میں مسجد میں تصویر کشی کرنا اور دیگر ناپسندیدہ کاموں کے بارے میں تفصیل بیان کی جائے گی۔ مسجد کے محرمات اور جو کام اس میں حرام ہوتے ہیں ان کی گفتگو جاری تھی۔ ان میں سے ایک ہے کہ مسجد میں تصویریں بنانا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ متعلقہ روایات اور منقول آثار بھی پیش کیے جائیں گے۔ شہید ثانی کی تحقیق اور تبصرہ بھی آنے والا ہے۔ مسجد کو نجس کرنے کے حرام ہونے کے بارے میں بھی بحث کی جائے گی، اور مسجد کی چیزوں کو باہر لے جانے کے بارے میں بھی حکم بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَقَضَا يَحْرُمُ نَقْشُهَا بِالصُّوَرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ دُونَ غَيْرِهَا وَهُوَ لَازِمٌ مِّن تَحْرِيمِ النَّقْشِ مطلقاً لا من غیرہ وهو قرینة اخرى على ارادة الزخرفة بالمعنى الاول خاصة وهذا هو الاجود ولا ریب فی تحریم تصویر ذی الروح فی غیر المساجد ففیها اولا اما تصویر غیرہ فلا۔ مسجد کے متعلق جو حرام کام تھے ان کی گفتگو ہو رہی تھی، تو فرمایا تھا کہ مسجد کو سونے کے ساتھ نقش و نگار کرنا اور اس کی تزئین کرنا حرام ہے، اور وہاں سے بات چلی گئی تھی کہ شہید اول نے اپنی 4 کتابوں میں 4 نظریات اختیار کیے ہیں۔ اس کے بعد اب دوسرا مورد جو حرام ہے، فرماتے ہیں اسی طرح حرام ہے نقشہا، مسجد میں نقش و نگار کرنا، بے صور، تصویر کشی کے ذریعے، ذوات الارواح، جانداروں کی تصویریں بنا کے وہاں پر جاندار چیزوں کی تصویریں بنا کر اس کی تزئین کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ دون غیرہا، لیکن اگر بے جان چیزوں کی تصویریں ہوں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ حرام کی حد تک نہیں ہوں گی۔ وَهُوَ لَازِمٌ مِّن تَحْرِيمِ النَّقْشِ مُطْلَقًا، اور یہ یعنی تصویروں کے ذریعے نقش و نگار کا حرام ہونا، یہ اس وقت بھی لازم آتا ہے جب نقش و نگار کو بطور مطلق ہم حرام قرار دیں۔ تو اگر سابقہ مورد میں جہاں پر یحرم زخرفتھا کہا تھا، اس کا ہم اس طرح معنی کرتے کہ یعنی ہر قسم کا نقش و نگار حرام ہوتا ہے، چاہے وہ سونے کے ساتھ ہو چاہے وہ سونے کے بغیر ہو، تو پھر یہ تصویر کشی کے ساتھ نقش و نگار کرنا بھی اس میں شامل ہوتا اور یہ تکرار لازم آ جاتا۔ لا من غیرہ، لیکن اگر وہاں ہم معنی کریں کہ فقط سونے کے ساتھ نقش و نگار کرنے کو زخرف کہتے ہیں اور پہلے اس کے حرام ہونے کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ تو اس میں بیان نہ ہوا، چونکہ فقط سونے کے ساتھ نقش و نگار حرام ہونے سے تصویر کشی کے ساتھ نقش و نگاری حرام ہونے کو نہیں سمجھا جاتا۔ تو گویا شہید ثانی بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو شہید اول کی مراد تھی یحرم زخرفتھا سے، وہ تھا کہ سونے کے ساتھ نقش و نگار کرنا حرام ہے۔ اس وجہ سے ان کو دوبارہ بتانا پڑا کہ زیرو چیزوں کی تصویریں بنا کے مسجد کا نقش و نگار کرنا اور اس میں تزئین و آرائش کرنا بھی حرام ہے۔ وَهُوَ قَرِينَةٌ أُخْرَى عَلَى إِرَادَةِ الزَّخْرَفَةِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ خَاصَّةً، یہ دوسرا قرینہ ہے کہ وہاں یحرم زخرفتھا سے مراد فقط پہلے معنی میں تزئین و آرائش حرام تھی، یعنی سونے کے ساتھ اس کی تزئین و آرائش حرام مراد تھی، اور مطلق نقش و نگار کی تحریم وہاں پر مراد نہیں تھی کہ
اگر مطلق نقش و نگار کی وہاں پر تحریم مراد ہوتی تو پھر تصویروں کے ذریعے نقش و نگار کرنے کی حرمت کو بیان کرنا دوبارہ یہ تکرار لازم آتا۔ تو چونکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، تو وہ جب کتاب لکھ رہے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ تکرار تو نہیں کریں گے بار بار، تو وہاں پر ان کی مراد کیا تھی سونے کے ساتھ تصویر کشی کرنا یا نقش و نگار کرنا وہ مراد تھی، اور یہاں پر ذی روح جانداروں کی تصویریں بنانا، مثلا اس کے اوپر جناب علی جو حیوانات ہیں ان کی تصویریں بنا دی جائیں، بعض شخصیات کی تصویریں بنا دی جائیں، تو یہ حرام ہوگا۔ ھذا ھو الاجود، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ بہتر ہے، اس طرح تکرار لازم نہیں آئے گا ان کے کلام میں، اور یہ قرینہ بن سکتا ہے کہ وہاں پر سونے سے جو ہے اس کی تزئین مراد تھی اور یہاں پر تصویر کشی مراد ہے، کیونکہ اگر وہاں پر سونے سے تزئین و ریش مراد ہو تو یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ یحرم نقشها بالصور، یہ حکم تاسیسی ہوگا، تکرار نہیں ہوگا۔ اور اگر وہاں پر ہر قسم کے نقش و نگار حرام ہونے کو بیان کیا ہے تو یہ جو ذی روح جانداروں کی تصویر کشی کو حرام قرار دے رہے ہیں تو یہ تاکیدی حکم ہوگا، تکرار ہوگا اس کا، حالانکہ کلام میں تاسیس مراد ہونا بہتر ہوتا ہے تاکید کی نسبت۔ اور یہ دوسرا قرینہ ہے کہ پہلے اہل لغت کا کلام بھی موجود تھا کہ زخرفہ سے وہ مراد لیتے تھے کہ سونے کے ساتھ نقش و نگار کو زخرفہ کہتے ہیں۔ وَلَا رَيْبَ فِي تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ ذِي الرُّوحِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ فَفِيهَا أَوْلَى، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مساجد کے علاوہ بھی جانداروں کی تصویریں بنانا حرام ہوتا ہے۔ یہ ایک مفصل بحث ہے، جس کو کتاب المتاجر میں اور مقاصد میں ذکر کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے جن کے ذریعے کسب معاش حرام ہوتی ہے، مثلا غنا کرنا یا اور باقی جو حرام طریقے ہوتے ہیں، انہی میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذی روح کی تصویریں بنا کے پیسہ کمانا حرام ہے۔ تو فرماتے ہیں فَفِيهَا أَوْلَى، جب مساجد کے علاوہ بھی تصویریں بنانا حرام ہوتا ہے، ذی روح جانداروں کی تصویریں، تو مساجد کے اندر اس حرام کام کو کریں تو یہ بدرجہ اولا حرام ہوگا، کیونکہ حرام کے ذریعے تو مساجد کی تزئین و آرائش نہیں اجازت دی جا سکتی۔ اما تصویر و غیر ہی فلا، جبکہ غیر جاندار جو جامد چیزیں ہوتی ہیں ان کی تصویر بنانا یہ حرام نہیں ہوتا، اس کی بحث متاجر کے اندر آنے والی ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال بھی ہوگا کہ اگر جانداروں کی تصویریں بنانا حرام ہوتا ہے تو پھر دور حاضر میں تو تصویر کے بغیر کام بھی نہیں چلتا، سیلفیاں لی جاتی ہیں اور پرنٹ نکلائے جاتے ہیں، بڑے بڑے بورڈ لگائے جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے بارے میں اب جدید تحقیقات اور فقہا کی جو ہیں فتاوی اور ان کی علمی کاوشیں اور استنباط، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ابھی ہم شہید اول اور ثانی کی گفتگو کر رہے ہیں، ان کی کتاب اور ان کے نظریات کے ساتھ مناقشہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، اگر بالفرض کہ یہ حرام بھی ہو تو پھر یہاں پر ضرورت اور اضطرار ہو، مجبوری ہو تصویر نکالنا، تو پھر وہ اس تحریم سے کیا ہوگا؟ خارج ہوگا۔ بالفرض کہ بنا رکھیں کہ جاندار کی تصویر حرام ہوتی ہے تو بھی اگر مثلا شناختی کارڈ بنوانا یا اس قسم کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اضطرار اور مجبوری بن جاتی ہیں تو ان تصویروں کو بھی پھر استثناء کرنا پڑے گا۔ لیکن اس دور میں بھی 9ویں صدی میں شہید ثانی اور شہید اول کے دور میں ان سے پہلے تو جب ذی روح کی تصویر بنانے کو حرام قرار دیتے ہیں تو غیر جاندار کی تصویر کو وہ بھی حرام قرار نہیں دیتے تھے۔ تو اس لیے یہاں شہید اول کی مراد بھی کیا ہے؟ مسجد کو تصویروں کے ساتھ نقش و نگار کرنا حرام ہے، یعنی جاندار چیزوں کی تصویروں کا وہ بتا رہے ہیں کہ وہ حرام ہوتا ہے۔ تو یہ بحث بھی تقریباً مکمل ہو گئی۔ اب آتے ہیں جناب
ایک اور مسجد کو نجس کرنے کے حوالے سے، وَتَنْجِيسُهَا وَتَنْجِيسُ آلَاتِهَا كَفُرُشِهَا لَا مُطْلَقِ إِدْخَالِ النَّجَاسَةِ إِلَيْهَا فِي الْأَقْوَى۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا بڑا احترام ہے، اس کا احترام شاعر اللہ کی تعظیم میں شمار ہوتا ہے، اس کو نجس کرنا اور اس کی حد کے حرمت کرنا حرام ہے۔ اور نہ فقط مسجد کی عمارت کو نجس کرنا حرام ہے، بلکہ اس کے آلات، اس سے متعلقہ چیزیں جو ہیں ان کو بھی نجس کرنا حرام ہے، کفروش، جیسے اس کی چٹائیاں، فرش، ان ساری چیزوں کو بھی نجس کرنا حرام ہے۔ لا مطلق ادخال النجاست الیہا، لیکن ہر قسم کی نجاست جو ہے اس کو مسجد کے اندر لے جانا حرام نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی رومال نجس ہے، کوئی کاغذ نجس ہے، وہ اپنی جیب میں ہے، کوئی پین پینسل نجس ہے، وہ اپنی جیب میں ہے، تو اس کو اگر مثلا مسجد کے اندر لے کر چلے جاتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ لیکن مسجد کو نجس کرنا، اس کے اوپر مثلا کوئی نجاست پھینکنا یا اس کے آلات کو نجس کرنا، یہ شدید حرام ہوتا ہے، چونکہ حد کے حرمت کے دائرے میں آتا ہے اور اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اگر مسجد نجس ہو جاتی ہے تو اس کو فوراً پھر پاک بھی کرنا چاہیے، اس کے بھی تفصیلی احکام کہیں پر ذکر ہوں گے۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ مسجد کو نجس کرنا شدید حرام ہے۔ اچھا، اس کی دلیل بھی بیان کر دیں۔ ایک روایت ہے نبوی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جنبوا مساجدکم النجاست، اپنی مساجد کو نجاست سے بچاؤ۔ یہ نہ ہو کہ جناب مسجد جو عبادت کا گھر ہے، پاک و پاکیزگی کا گھر ہے، اس کو جناب علی کیا ہے جا کے نجس کر دیں، خون اس میں پھینکیں یا کوئی اور چیز اس میں پڑ جائے، تو اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ اس کے آلات کو بھی پاک کرنا واجب ہے، اگر نجس ہو جائیں اس کو نجس نہیں کر سکتے۔ اس کے آلات کو نجس کرنا کیوں حرام ہے؟ چونکہ وہ بھی تو مسجد کا حصہ ہے۔ لیکن مسجد کے اندر نجاست اگر چلی جاتی ہے، خود مسجد کو نجس نہیں کیا بلکہ اپنے ہمراہ ہے، جیب میں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی مثالیں دی ہیں، تو وہ اقوی قول کی بنیاد پر شہید ثانی فرماتے ہیں وہ نجس کو ساتھ لے جانا وہ کوئی حرام نہیں ہوتا، لیکن خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد کو نجس نہ کریں۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ نجاست غیر متعدیہ جو سرایت کرنے والی نہیں ہوتی، اس کو مسجد میں داخل کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ ایک بندہ زخمی ہے، وہ مسجد میں چلا جائے، ایک بندے کو پیشاب کی بیماری لگی ہوئی ہے، اندر کوئی اس نے پیمپر وغیرہ رکھا ہوا ہے، تو وہ اگر چلا جاتا ہے تو وہ بھی حرام نہیں ہے۔ اور اسی طرح مستحاضہ عورت، حیض والی عورت تو نہیں جا سکتی، نفاس والی عورت تو نہیں جا سکتی، وہ ان کو تو غسل کرنا واجب ہوتا ہے تب وہ جا سکتی، لیکن استحاضہ والی عورت جو نماز پڑھ سکتی ہے، آیا یہ مسجد میں جا سکتی؟ کہتے ہیں جا سکتی ہے، مع امن تلویث، جب اس کو اطمینان ہو کہ مسجد کو نجس نہیں کروں گی، اور تو پھر وہ جا سکتی ہے۔ علامہ کی کتابوں سے ظاہر ہے کہ بطور مطلق ایسا ہے، چاہے نجاست متعدی ہو یا نہ ہو، وہ لے جا سکتے ہیں۔ یہ قول ضعیف ہے، چونکہ نجاست اگر مسری ہو یعنی سرایت کرنے والی ہو، یا متعدی ہو یعنی تعدی اور تجاوز کرنے والی ہو، مسجد کو بھی نجس کرنے والی ہو، تو پھر تو مسجد کو نجس کرنے والی حرمت آ جائے گی، تو اس اطلاق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیں۔ وَإِخْرَاجُ الْحَصَى مِنْهَا وَإِنْ كَانَتْ فُرُشًا أَوْ جُزْءًا مِنْهَا أَمَّا لَوْ كَانَتْ قُمَامَةً اُسْتُحِبَّ إِخْرَاجُهَا وَمِثْلُهَا التُّرَابُ۔ فرماتے ہیں کہ مسجد کی کنکریوں کو مسجد سے نکالنا حرام ہے۔ اخراج فاعل بن رہا ہے یحرم کا، یعنی نکالنا کنکریوں کا، منہا مسجد سے حرام ہوتا ہے،
یعنی گویا مسجد کی چیزوں کو مسجد سے نکالنا حرام ہوتا ہے۔ ان کانت فروشن، اگرچہ کہ وہ کیا ہوں بچھائی گئی ہوں، او جزءا منہا، اچھا اگرچہ نہیں ہوگا چونکہ یہ واو اس کے ساتھ نہیں ہے، انہیں وصلیہ نہیں ہے، انہیں شرطیہ ہے۔ اگر کنکریاں مسجد میں بچھائی گئی ہیں تو پھر وہاں سے اپنی جیب بھر کے نہیں آ سکتے، مسجد کی کنکریوں کو مسجد سے نہیں نکال سکتے۔ یہ تو ایک مثال ہے، یعنی جب مسجد کی چیز کو، مسجد کی کنکری کو وہاں سے نہیں اٹھا سکتے تو مسجد کی باقی چیزوں کو اٹھا سکتے ہیں، اس کے مثلا پنکھے، اس کے بلب، اس کی کھڑکیاں، اس کے قرآن مجید، اس کی باقی جنالی چیزیں، سپیکر، بیٹری۔ لیکن جناب ہمارے ماشاءاللہ ایسے مسلمان ہیں کہ بس ان کو موقع ملنا چاہیے بعض اوقات، جناب تربیت کا مسئلہ ہے اور کوئی جنالی مشکل نہیں ہے۔ مسجد کی صرف بیٹری یا اس کا بلب اٹھانے سے انسان کی اقتصادیات ٹھیک ہو جاتی ہے، الٹا بے برکتی پھیلے گی۔ ایک حرام ڈبل حرام، ایک مرتبہ کسی اور کی چوری کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے گھر کی چوری کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کنکریاں بچھائی گئی ہوں مسجد میں تو ان کو نکالنا مسجد سے حرام ہے۔ اور جزءا منہا، یا وہ کیا ہوں مسجد کا حصہ بن چکی ہیں تو بھی ان کو نہیں توڑ کے لا سکتے۔ اما لو کانت قمامتن، لیکن اگر مسجد کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس میں کچھ کنکریاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، اب ظاہر ہے جو اس کی شکل صورت بنائی گئی ہو اس کی صفائی تو رکھنی ہوتی ہے، تو اس صفائی کے اندر جو آ جاتی ہیں کنکریاں وغیرہ، قمامہ کا مطلب ہوتا ہے جو مثلا زائد چیز شمار ہوتی ہے، صفائی کے دوران اس کو باہر نکالنا پڑتا ہے، اس تو حبہ اخراج ہوا تو پھر ان کو مسجد سے نکالنا مستحب ہے، چونکہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا بہت زیادہ فضیلت کا کام ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو بہت برکات بھی شامل حال ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کنکریوں کا مسئلہ۔ وَمِثْلُهَا التُّرَابُ، مسجد کی مٹی کو بھی مسجد سے نکالنا حرام ہوتا ہے۔ مثلها یعنی کنکریوں کی طرح حکم ہے مسجد کی مٹی کا بھی۔ وَمَتَا أُخْرِجَتْ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ فَتُعَادُ، اگر مسجد کی چیزوں کو مسجد سے نکالا جائے حرام طریقے سے، یعنی صفائی کے طریقے سے تو ہوتی تو پھر تو جائز تھا، لیکن ایسے جناب علی مسجد میں ایک چیز پسند آ گئی اس کو لے کے آ گئے، فرماتے ہیں اگر حرام طریقے سے بلا جواز طریقے سے مسجد سے کوئی چیز نکالی جائے فاتواد، اسے واپس لوٹانا پڑے گا، وجوباً الیہا، واجب ہے کہ اس کو مسجد کی طرف پلٹائیں۔ اب مسجد سے کوئی چیز اٹھائی اور بہت دور لے کے چلے گئے، اس کو واپس نہیں پہنچا سکتے، فرماتے ہیں کہ اس کو پلٹانا واجب ہے، الی غیرہا من المساجد، اگر اس مسجد تک نہ پہنچا سکیں تو کسی اور مسجد تک پہنچانا پڑے گا، خدا کے گھر کی چیز کو خدا کے گھر کے پاس پہنچانا پڑے گا، چاہے وہی ہو، اولویت اسی کو ہے، اگر بہت دور چلے گئے ہیں اور اس کا اس تک پہنچانا مشکل ہے تو پھر دوسری مساجد میں پہنچانا پڑے گا۔ حیث یجوز نقل آلاتها الیہ ومالها لغناء الاول، جہاں پر اس کے آلات کو نقل کرنا دوسری مساجد کی طرف جائز ہوتا ہے، یا اس کے مال وغیرہ کو جناب علی دوسری مساجد کی طرف نقل کرنا جائز ہوتا ہے، وہاں پر دوسری مساجد کو نقل کریں گے وہ۔ لغناء الاول، مثال کے طور پر پہلی مسجد جو ہے وہ اس چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو پھر اس وقت دوسری مساجد کو دے سکتے ہیں۔ او اولویت ثانی، یا پھر دوسری مسجد اس پہلی مسجد کی نسبت زیادہ اولویت رکھتی ہے، اس کو ضرورت ہے تو اس کو دے دیں۔ اس کی مثال کیا دے سکتے ہیں کہ سپیکر وغیرہ ہے مسجد میں، لیکن دوسری مسجد اب وہ زیادہ آباد ہو گئی ہے، اس میں جمعہ جماعت شروع ہو گئی ہے، تو پھر پہلی مسجد جس میں جمعہ جماعت نہیں ہو رہی تو اس سے اگر نقل کریں اس سپیکر کو یا اس سے متعلقہ چیزوں کو تو ضرورت کے تحت مثلا وہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے یہ بھی سمجھا جائے کہ مسجد کی چٹائیاں اور مسجد کے سپیکر اور مسجد کے جناب علی جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، پنکھے، بلب، یہ ساری چیزیں جو لوگ مثلا مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اس کو اپنے شخصی استعمال کے لیے نہ لے جائیں، بے برکتیاں پھیلی ہوئی ہیں،
چونکہ احکام کا تو خیال رکھتے نہیں ہیں، ہاں جی، ان کو جناب علی مسجد کے باہر آپ نے ڈیرے پہ لگا لیا یا اپنی جناب علی جو ہے نا جی گھر میں یوز کر لیا، جب مسجد کو ضرورت ہوگی تو ہم دیں گے۔ مسجد کو ضرورت نہ بھی ہو تو مسجد کے اندر رہنی چاہیے، اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو نہایت ہی اہم مسئلہ تھا، انشاءاللہ اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ خداوند کریم تمام مسلمانوں کو شعائر اللہ اور مسجد اور اللہ کے گھر کے احترام کی اور اس سے متعلقہ احکام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔